بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی باطل نظام کا اور ختم ہوتے ہوئے نظام کا آخری ہتھیار ظلم اور تشدد ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر دشمنان حق دعوت کے علمبردار، دعوت کے داعی اور قائد ہی کی جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ اہل مکہ تو پہلے ہی دانت پیس رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ اب آخری گھڑی آ گئی تھی اور کشمکش ایک فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی تھی کہ مکہ کے اندر اب دو طاقتیں مد مقابل آ گئی تھیں، اور حق کی بھی اپنی ایک پوری قوت بن گئی تھی، اور حق ایک منظم جماعت کی صورت میں باطل کے سامنے موجود تھا۔ جو یہ سچائی کا ننھا سا پودا تھا، گویا کہ اب وہ ایک درخت بن چکا تھا، اور جو خطرہ جاہلیت کے خداوندوں کو خیالی نظر آ رہا تھا، اب وہ ایک حقیقت بن کر ان کے سامنے موجود تھا، اور وقت ان کو پکار کر چیلنج کر رہا تھا کہ اگر تم اس خطرے سے نمٹ سکتے ہو تو نمٹ لو۔ اور باطل نظام حق کے بڑھتے ہوئے اس سیلاب کو دیکھ رہا تھا اور پریشان تھا، اور اب اس نے نئی سازش تیار کی، اور یوں بھی مکہ جو تھا وہ اہل حق کے لیے اپنی بھٹی کے طور پر آخری مقام پر، کہ جس کے اندر ظلم و ستم، ظلم و تشدد کی آخری حدیں جو تھی وہ پار ہو رہی تھیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا۔ مکہ نے، قریش نے اس دنیا کی امامت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع گوا دیا تھا، وہ اس کے لیے نااہل ثابت ہوئے تھے، اور ادھر اس عجیب قسم کے ذہنی نفسیاتی دور کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، روشن مستقبل کی خوشخبری سنائی گئی، ہجرت کا اشارہ ملا، اور اقتدار کی بات قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اس نئی جماعت کی امنگیں ابھر آئی ہوں گی، اور تشدد کا شکار ہونے والے یہ لوگ، ان کی ڈھارس ہوگی، ہمت کے اندر اضافہ ہوا ہوگا، گویا کہ زخمی کلیجوں کو مرہم سکون مل گیا ہوگا، ہمتیں بلند ہو گئی ہوں گی، اور ایک نئی صبح کے نکلنے کا، پاؤ پھٹنے کا یہ لوگ انتظار کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا اب نیا مقام اور مرکز مدینہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے بھی اشارے مل رہے تھے اور حالات بھی واضح کر رہے تھے کہ اب مدینہ کا رخ کرنا ہوگا۔ تو آخری بیعت عقبہ یعنی نبوت کے 13ویں برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا عام حکم دے دیا، اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مدینہ میں تمہارے لیے ایسے بھائی پیدا کر دیے ہیں، اور مدینہ کی صورت میں تمہیں ایسا شہر دے دیا ہے کہ جہاں تم امن اور سکون سے رہ سکتے ہو۔ چنانچہ یہ حکم ملتے ہی حضرت عامر بن ربیعہ اپنی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ کے ساتھ، اور عمار بن یاسر، اور حضرت بلال، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور پھر حضرت عثمان بن عفان نے اپنی اہلیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت مدینہ کی طرف شروع کی، مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر مہاجرت کا ایک سلسلہ چل نکلا، اور لوگ گھروں کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر
بلکہ اس وقت 3 خاندان تو ایسے تھے کہ جو پورے کے پورے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کے راستے پر مدینہ کی طرف چل نکلے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش، یہ لوگ اپنی بہنوں حضرت زینب بن جہش کہ جو کہ بعد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں بنی، اور حمنہ بنت جہش جو کہ حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی تھیں، اور ام حبیب بنت جہش جو کہ حضرت عبد الرحمن کی بیوی تھیں، ان لوگوں کا یہ قافلہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکے کے اندر مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا. ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے دوسرے اکابر اسی بنی جہش کے خاندان ان کے گھروں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ جہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا، کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا، گھر وہ سنسان پڑے تھے. تو قریب سے گزرتے ہوئے ابو جہل نے یہ تبصرہ کیا کہ ان گھروں کو ویران دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ ہمارے برادر زادے کا کیا دھرا ہے، اس نے ہماری اجتماع کو، ہمارے اکٹھ کو پارا پارا کر دیا ہے، ہماری وحدت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے اور ہمیں آپس کے اندر پھاڑ دیا ہے. یہ ابو جہل کا تبصرہ تھا ان سنسان گھروں کو دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنا مرکز نہیں چھوڑا تھا، اور آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے. اور اب کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جو مکہ کے اندر ہو، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کو قریش نے روک رکھا تھا اور اپنی گرفت کے اندر لے لیا تھا، اور وہ ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، ابتلا میں ڈال رکھا تھا. ان کے علاوہ آپ کے خاص رفیقوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے. ان حالات میں قریش نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مدینہ کی صورت میں مسلمانوں کو اب ایک ٹھکانہ مل گیا ہے، اور اب ایک ایک کر کے مسلمان مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر مدینہ کو مرکز بنا کر وہ دوسرے علاقے کو اپنا مرکز بنا کر اپنی سرگرمیوں کو اتنا وسیع کر لیں کہ ہم پر ہی آ کر دوبارہ دھاوا نہ بول دیں، اتنی قوت نہ پکڑ لیں. چنانچہ یہ لوگ قریش والے اپنے پارلیمنٹ کہہ لیں اور یا اپنے پبلک ہال دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، سوچنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. ایک تجویز یہ آئی کہ آپ کو ایک قید خانے کے اندر لوہے کی سلاخوں کے قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ جب ان کو بند کیا جائے گا تو ان کی بات تو پھر بھی لوگوں تک پہنچے گی، اور اس طرح کی ہمدردی لوگوں کے اندر پیدا ہوگی، اور ان کے ساتھی ان کو چھڑانے کی کوشش کریں گے تو معاملہ تو اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر اور ایک تجویز ایک رکن ان کے مجلس کے رکن نے پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے سے نکال دیتے ہیں، اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ چاہے جہاں چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا ہے. تو جواب یہ دیا گیا اس کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا جاتا ہے تو کیا تم ان کے کردار سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم ان کی زبان کی مٹھاس سے واقف نہیں ہو کہ جس کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ وہ دوسرے عرب کو اپنے گرد اکٹھا کریں گے، ایک جماعت بنائیں گے اور دوبارہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، پھر تمہارے ساتھ وہ جو مرضی کریں. اس لیے یہ تجویز جو تھی وہ بھی رد کر دی گئی. اب ابو جہل کا ذہن دوڑا اور وہ ایک دور کی کوڑی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک مضبوط آدمی کو منتخب کیا جائے، صحت مند توانا آدمی کو منتخب کیا جائے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی جائیں اور یک بارگی ایک بار ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں کے اندر بٹ جائے گا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ اس قبیلے نے خون کیا ہے.
تو بنی عبد مناف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اتنے قبائل کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے کی جرت نہیں کر سکے گا، اتنے قبائل سے خون کا بدلہ نہیں لے سکے گا. یہ تجویز پاس ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی. اسی میٹنگ پر قرآن نے بڑی زبردست تبصرہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس گھڑی کو کہ جب کافریں تدبیریں کر رہے تھے، کیا لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید میں ڈال دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. اور قرآن نے کہا وَإِذْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اس کے جواب میں اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب یہ پراسرار رات سامنے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہت ہی پیارے دوست ابو بکر کے گھر تشریف لے کر گئے اور بڑی رازداری کے ساتھ ابو بکر کو بتایا کہ ہجرت کا اور اجازت آ گئی ہے، ہجرت کے بارے میں بتایا. اور جناب صدیق نے درخواست کی کہ مجھے ساتھ لیا جائے، اور وہ درخواست تو پہلے ہی قبول ہو چکی تھی. صدیق اکبر تو پہلے ہی آپ کے ساتھی کے طور پر چن لیے گئے تھے. اس سعادت کے حصول پر فرط مسرت اور خوشی سے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے ہجرت کے لیے پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی اور ان کو خوب پالا پوسا تھا، خوب فربا کر رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ یہ ہدیہ کے طور پر ہیں، ان میں سے جس کو بھی آپ پسند فرمائیں آپ قبول فرمائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی جس کا نام جدعا تھا اصرار کر کے قیمتاً لے لی. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے مکان پر نہیں سوئے بلکہ اپنے محبوب ترین رفیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے مکان پر میرے بستر پر بلا خوف و خطر سو جاؤ، اور میرے پاس جو کافروں کی امانتیں ہیں وہ ادا کر دینا. دیکھیے کتنا بڑا کردار اور کتنا بڑا اخلاق ہے کہ ایک فریق تو دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور دوسرے کو فکر ہے کہ میں ان کی امانتیں بھی ان کو واپس کر کے جاؤں، اور اس کو ان کی امانتوں کی فکر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچے. آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر نے جلدی سے اپنا کمر بند پھاڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کے اندر کھانے پینے کا سامان باندھا اور ایک ٹکڑے کے ساتھ مشکیزہ باندھا، اور 2 مسافران حق رات کی تاریکی کے اندر روانہ ہو گئے، گامزن ہو گئے مدینہ کی طرف. اور آج دنیا کا سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا خیر خواہ بالکل بے قصور بے گھر کر دیا گیا تھا، اور آج وہ ان گلیوں کو الوداع کہہ رہا تھا کہ جن میں چل کر وہ جوان ہوا تھا، جن کے اندر اس حق کی صدائیں لگائی تھی، حق کے بول بالے کے لیے ہزاروں چکر کاٹے تھے، اور جن گلیوں کے اندر اس نے گالیاں سنی تھیں اور ایذائیں سہی تھیں، تکلیفیں برداشت کی تھیں. آج وہ حرم کے مرکز روحانی سے جدا ہو رہا تھا، جس کے اندر اس خانہ کعبہ سے جدا ہو رہا تھا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سجدے کیے تھے اور امت کی قوم کی فلاح کی دعائیں مانگی تھیں، بارہا قرآن پڑھا تھا. اور اب یہ مقدس 4 دیواری کہ جو کہ امن کا گھر تھی، اس کو چھوڑ کر اور وہ مقدس 4 دیواری جو امن کا گہوارہ تھی اور جس کے اندر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچیں، آپ کو صدمے برداشت ہوئے، اس کو چھوڑ کر مخالفین کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو دل پر کیا کیا نہ گزر رہی ہوگی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو آخری سلام کر رہے تھے کہ جس کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں اور آپ کی یادگاریں اور آپ کا ریکارڈ موجود تھا، اور کلیجہ کٹا ہوگا، آنکھیں ڈبائی ہوں گی، جذبات امڈے ہوں گے، مگر خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا اور زندگی کے مشن کے لیے یہ قربانی اللہ نے مانگی ہے، تو یہ قربانی بھی حاضر اور پیش ہے. آج مکہ کے پیکر سے اس کی روح نکل گئی، آج اس چمن سے خوشبو اڑ گئی، آج یہ چشمہ سوکھ گیا، آج اس کے اندر سے با اصول ہستیوں
اور نیک لوگوں کا قافلہ روانہ ہو گیا اور ان کے آخری افراد بھی اس بستی سے نکل گئے۔ دعوت حق کا پودا سرزمین مکہ سے اگا تھا، لیکن اس کی فصل مدینہ والوں کے حصے کے اندر آئی، اس کا پھل مدینہ والوں کے نصیب کے اندر آیا اور ساری دنیا کے نصیب کے اندر آیا۔ آج مکہ والے پیچھے ہٹا دیے گئے اور مدینہ والوں کے لیے اگلی صفوں کے اندر جگہ بنائی جا رہی تھی، اور وہ جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچا کر دیا، اور جن کو مقابلتاً نیچا سمجھا جا رہا تھا وہی لوگ آج اوپر اٹھائے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ سے یہ خطاب فرمایا، خدا کی قسم تو اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔